امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا۔ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی۔ ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر، لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ایک موقف، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی۔ اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا، دوسرے درجے میں، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع ہیں۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ، یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں۔ ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے۔ یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوتے ہیں۔ لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ بڑے